رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حوالے سے ایک اور پیارا عمل بتایا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یوم جمعہ کو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے، 1000 مرتبہ درود پڑھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے سے پہلے جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا، جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے حیرت ہے کہ ہم دنیا کا محل دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے محل بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے بنگلے بنانے کی فکر میں لگے ہیں۔ قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آسان نسخے عطا فرمائے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ مالدار 1000 مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں محل ملے گا، بلکہ غریب بھی پڑھے تو اسے جنت میں محل دے دیا جائے گا۔ آقا چاہتے ہیں کہ ان کا امتی کامیاب ہو جائے اور جنت کا مسافر بن جائے۔ اب یہاں مسلمانوں کی عدم توجہی کے حوالے سے بات کروں کہ مسلمان کتنی غفلت کا شکار ہو گیا ہے۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کرتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، نیت کرتے ہیں نا کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ منہ کہاں کرتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، منہ کے حوالے سے کیا نیت کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی نماز پڑھتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ منہ میرا، بولیے بھئی آپ میری بات سمجھ رہے ہو تو بولیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ لیکن سچ بتائیے گا، سچ بتائیے گا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولا سب سے کٹ کے ہم نے رخ تیری طرف کر لیا، اور جب تک کہ سب سے رخ پھیر کر اس کی طرف رخ نہ کریں، اس کے گھر کی طرف رخ نہ کریں، تب تک کہ نماز ہوتی ہی نہیں۔ نماز ہوگی ہی اس وقت جب سب سے رخ موڑو اور اس کے گھر کی طرف رخ کرو، تب نماز ہو۔ لیکن سچ بتائیے 2 رکعت بھی ایسی ہم پڑھتے ہیں جس میں اس کی طرف توجہ کے علاوہ کوئی دوسری توجہ ہی نہ ہو؟ ہم 2 رکعت بھی ایسی نہیں پڑھتے، ادھر اللہ اکبر کیے بغیر کیلکولیٹر کے دن بھر کا سارا حساب ہو گیا، آ رہے ہیں نماز میں یہ کہتے ہوئے کہ سب سے رخ موڑ کر تیری طرف ہم نے کر لیا، اور 1 منٹ بھی دل اس کی طرف نہیں، 1 منٹ بھی نہیں، ادھر کے خیالات ادھر کے خیالات، ادھر کی توجہ ادھر کی توجہ، اسی میں وقت گزر گیا۔ اور یہ یاد رکھیں یہ آسان بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ میں 2 رکعت اس طرح سے پڑھ لوں کہ خدا اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی اور خیال آئے ہی نہیں، امپاسبل ہے، بہت مشکل ہے، نہیں پڑھ سکتا۔ ہم اور آپ تو کیا ہے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نیت کی اور ارادہ کیا کہ آج 2 رکعت میں ایسی پڑھوں گا جس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خیال مجھے آئے ہی نہیں۔ فرماتے خدا کی قسم پوری رات میں مشق کرتا رہا لیکن کہیں نہ کہیں سے مجھے کوئی خیال آ ہی جاتا۔ بایزید بستامی جیسا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ 2 رکعت ایسی نہ پڑھ سکا، تو آپ کی اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن قربان جائیے یہاں مصطفیٰ پیارے نے آسان فرما دیا، آسان فرما دیا۔ کتنا آسان فرما دیا؟ احسان کی تعریف یہ فرما دی کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تصور کرو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا، کہ تم اگر اس کی طرف نہیں متوجہ ہو سکتے تو اس کی رحمت تو تمہاری طرف متوجہ ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی رحمت تو دیکھ رہی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ توجہ رہ کیوں نہیں پاتی؟ انبیاء کی رہتی تھی، صحابہ کی رہتی تھی، باقی لوگوں کی توجہ کما حقہ کیوں نہیں رہ پاتی؟ غور سے سنیے گا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات بہت عرف و اعلیٰ ہے، ہمارا چہرہ اس لائق کہاں کہ ہم خدا کو دکھا سکیں؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ تھوڑی دیر بھی اپنی طرف مائل کر دیتا ہے، ورنہ ہمارا چہرہ اس لائق نہیں کہ اس کی طرف ہم توجہ دے سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم جمعہ کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ جو شخص یوم جمعہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 80 مرتبہ درود پڑھے، اللہ اس کے 80 گناہوں کو 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب جمعہ
یا یوم جمعہ کو مجھ پر درود پڑھے، کنت شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دینے والا اور شفاعت کرنے والا ہو جاؤں گا۔ یہ اس دن کی برکت ہے۔ لیکن مجھے اس دن کا خاص اہتمام کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے علاوہ کہیں اور کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ نظر نہیں آتے، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس طریقے سے کئی نعمتوں کی ناقدری کی گئی، اسی طریقے سے اس نعمت کی بھی ناقدری کی جا رہی ہے۔ اب آئیے قرآن مقدس سے ہم اس دن کی عظمتوں کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، نماز کے لیے جب تمہیں یوم جمعہ کو پکارا جائے، آواز دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑو۔ یعنی منادی مؤذن جب یوم جمعہ کو تمہیں اذان کے ذریعے آواز دے تو تم یوم جمعہ کو مؤذن کی آواز سن کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے یوم جمعہ کو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس سے مراد اذان ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جب اپنے دور کے اندر جمعۃ المبارکہ کا اہتمام فرمایا تو جس طریقے سے عیدین کے اندر دونوں عیدوں میں پہلے نماز ہوتی ہے اور بعد میں خطبہ ہوتا ہے، ایسے ہی یوم جمعہ کا بھی سسٹم یہی تھا کہ پہلے نماز ہوتی تھی اور بعد میں خطبہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد خطبہ دے رہے تھے، لوگ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، اتنے میں ایک قافلہ آیا۔ تو چونکہ مدینے میں لوگوں کو قحط کا سامنا تھا، اور جب ملک شام سے کوئی قافلہ آتا تو اس میں کھانے پینے ضروریات کی بہت ساری چیزیں آتی تھی، اور اس زمانے میں جب قافلہ آتا تھا تو قافلے کے آنے کے بعد لوگوں کو خبر کرنے کے لیے زور زور سے دف بجایا جاتا، جس سے لوگوں کو پتہ چلتا کہ قافلہ آ چکا ہے، تو جسے خریدی کرنی ہوتی تھی وہ خریدی کے لیے دوڑ پڑتا تھا۔ تو مسجد نبوی شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور اسی خطبے کے دوران ملک شام سے قافلہ آیا اور پھر قافلے نے دف بجانا شروع کیا۔ تو اتفاق سے مسجد میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے ضرورت کی چیزوں کی خریدی کے لیے مسجد سے نکلنا شروع کر دیا۔ ٹوٹل 12 صحابہ صرف مسجد میں رہ گئے، جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچی۔ تو پروردگار کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی میرا مولا تسلی دے دیا کرتا۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کا عام انسان اگر بے چین ہو تو انسان تسلی دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ بے چین ہو تو خدا تسلی دیتا ہے۔ تو ایک قانون ہی عطا کر دیا گیا، اور وہ قانون یہ کہ اب جب کبھی بھی مؤذن اذان کہے یوم جمعہ کو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو کاروبار، یہ لغو و لعب، یہ تجارت، یہ مال و زر، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگ کے مسجد کے اندر گھسو، جلدی کرو، اس کا مطلب جلدی کرو۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز بعد میں کی اور خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دینا شروع کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعہ کی۔ آج 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے اور ایک اس سے پہلے اذان ہوتی ہے، لیکن حضور کے زمانے میں ایک ہی اذان یوم جمعہ کو ہوا کرتی تھی۔ صدیق اکبر کے زمانے میں بھی جمعہ کی ایک ہی اذان تھی، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ایک ہی جمعہ کی اذان تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں 2 اذانوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، اذان ہو چکی تھی، پھر بھی لوگ نہیں آئے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک اذان پہلے کہی جائے اور اس کے بعد خطبے سے پہلے ایک اذان کہی جائے، تاکہ لوگ اگر مصروف بھی ہوں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ سمجھ جائیں کہ یہ خطبے کی اذان ہے، فوراً مسجد کی طرف آ جایا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا، حضور کے زمانے میں جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح
تراوی نہیں پڑھی جاتی تھی، یہ صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو شروع کیا۔ اسی طریقے سے 2 اذانوں کا سلسلہ بھی حضرت عثمان ذوالنورین نے شروع کیا۔ لیکن دیوبندی ہو یا وہابی، کوئی اسے بدعت نہیں کہتا، کوئی اسے منع نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک اس چیز کو اپناتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب صدیق فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہما اگر کوئی اسلام کے بھلے کے لیے، مسلمان کے بھلے کے لیے کوئی نئی چیز شروع کر دیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو وہ بدعت نہیں ہو سکتی، وہ بدعت سیئہ نہیں ہو سکتی، وہ بدعت ضلالہ نہیں ہو سکتی، وہ گمراہی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی مصطفیٰ پیارے کی میلاد بنائے تو یہ شرک و بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ آپ کیوں یوم جمعہ کو 2 اذان دیتے ہیں؟ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا یہ سلسلہ، لیکن ہر مسجد کے اندر جمعہ کی اذان، تو جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ تراویح مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی۔ کوئی ثابت کرے کہ حضور کے زمانے میں یہ نمازیں تھیں، سرکار تراویح جماعت سے پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے، مجھے کوئی ثابت کرے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دن بڑی برکت والا دن ہے، اور اس دن کی نماز فرمایا گیا جب کوئی مسجد کے اندر، یعنی یہاں تک فرمایا گیا کہ فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو مسجد میں انٹری کرتا ہے فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں، اور یہاں تک کب تک لکھتے رہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ جب امام خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، اور وہ بھی خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھوں گا جو جان بوجھ کر مصلی لے کر کے باہر مسجد کے انتظار کرتے ہیں یا گھر پر انتظار کرتے ہیں کہ خطبہ شروع ہو یا اقامت شروع ہو تو ہم روڈ پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے کانوں تک آواز پہنچے مؤذن کی، یا جب تمہیں نماز کے لیے یوم جمعہ کو بلایا جائے تو جلدی کرو، دوڑو۔ اور یہاں دوڑنے کا جذبہ اور جلدی کرنے کا جذبہ تو بہت دور کی بات ہے۔ انسان اتنا سست ہو چکا ہے، سمجھتا ہے 2 رکعت پڑھو جلدی سے چلے جاؤ۔ یہ ناقدری ہے، یہ اس دن کی برکتوں سے محرومی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 560 سال ولادت سے پیشتر اس دن کا نام جدا تھا، لیکن اس دن یعنی اس دن کو سرکار کی ولادت سے پہلے بھی لوگ جمع ہوتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ جمعہ یعنی اجتماع کا دن، بہت جمع ہو جانے کا دن، لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کے اکٹھا ہونے کا دن۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آہستہ آہستہ اس کا نام جمعہ پڑنے لگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب کی طرف سے ملنے والی اس نعمت پر کہ آپ جانتے ہیں اللہ نے حضور کی امت کو جمعہ عطا فرمایا، کسی اور نبی کی امت کو جمعہ نہیں دیا۔ ان کو سنیچر ملا، یہودیوں کو اتوار ملا، عیسائیوں کو، اور جمعہ ملا حضور کی امت کو۔ جیسے ان دونوں دنوں سے پہلے یہ دن ہے کہ سنیچر سے پہلے جمعہ، اتوار سے پہلے جمعہ، ایسے ہی جنت میں بھی حضور کی امت پہلے چلی جائے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اب وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ اس کسٹمر کو نپٹ لیں پھر جمعہ کے لیے جائیں، یہ کاروبار کر لیں پھر جمعہ کے لیے جائیں، تو قرآن کہتا ہے نہیں، بدر البیع چھوڑ دو، خرید و فروخت، تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی تجارت کرنا بہتر نہیں، اس وقت اس کو چھوڑنا بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو، اس لیے کہ تم قراء کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہو، اور قرآن کہتا ہے خدا کی پکار پر لبیک کرو۔ جلدی سے مسجد پہنچ جاؤ، توبہ و استغفار کرو، تلاوت کرو، فرشتوں کے دفتر کے اندر تمہارا نام پہلے آنے والوں میں درج ہو جائے۔ پتہ نہیں یہ دن آنے والے ہفتے کو نصیب بھی ہو یا نہ ہو، اس لیے اس دن کی خوب قدر کرو۔ اور پھر جب یہ دن تم جمعہ کی نماز ادا کر لو تو پھر کیا کرو؟ تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی اب تم تجارت چھوڑ کر کے آئے تھے نا، اب جمعہ تم نے ادا کر لیا، اب قرآن کہتا ہے اب جمعہ پڑھ کے باہر نکلو، زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اللہ کا رزق تلاش کرو۔ فضل کیا ہے؟ روزی۔ اسی لیے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو اب یہ فضل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملنے والی روزی ہے۔ قرآن کہتا ہے، رسول اعظم قرآن کہتا ہے کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو، زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو۔ ایک صحابی کی عادت تھی
کہ وہ بہت پہلے مسجد میں آ جاتے تھے، آنے کے بعد جمعہ کی نماز ادا کر لیتے، اور جب جمعہ کی نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکلتے نا تو مسجد سے باہر نکل کے رک جاتے اور عرض کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں، مولا تیرے ایک فرمان پر میں نے عمل کیا اور وہ یہ ہے کہ میں نے نماز ادا کر لی، اب میرے مولا تیرا فرمان تھا کہ مسجد جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ، میں اللہ تیری زمین پر بھی آ چکا ہوں، اب تیرا فرمان ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تیرا فضل میں تلاش کروں، اب میں روزی کے لیے نکل چکا ہوں، میرے مولا میرے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، وہ نکلتے تھے تو میرا مولا رزق کی فراوانی انہیں عطا فرما دے۔ لیکن نکلنا بھی کس طریقے سے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دن کا احترام کریں، یہاں تک کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یوم جمعہ کو ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ اس وقت جو بھی دعا کرو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا اس وقت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ امام کا منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور بعض روایتوں میں آیا کہ عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کہ اس وقت جو بھی دعا کرو یوم جمعہ کو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت کریمہ تھی کہ عصر کے بعد اپنی خادمہ کو وہ کہہ کر رکھی تھی کہ غروب آفتاب سے پہلے میں اگر کسی کام میں مصروف رہوں تو مجھے یاد دلا دینا تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا میں مصروف ہو جایا کروں۔ تو یہ بڑا مبارک دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے، اس دن غسل کرنا بھی بڑی فضیلت کا باعث ہے، اس دن خوشبو لگانا بھی بڑی فضیلت کا باعث ہے، اس دن صدقہ و خیرات کرنا بھی بڑی فضیلت کا باعث ہے، اس دن اللہ کی راہ میں چلنا بھی بڑی فضیلت کا باعث ہے، اس دن بیمار کی عیادت کرنا یہ بھی بڑی فضیلت کا باعث ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی اور اس کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شخص اگر یوم جمعہ کو اپنے ماں باپ میں سے کسی کی قبر پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دن کی قدر کرو، یوم جمعہ کی قدر کرو، خوب اچھی طرح سے اس دن غسل کرنا چاہیے، خوب اچھی طریقے سے اس دن جو ہے وہ عطر لگانا چاہیے، نماز سے پہلے مسواک یا اچھی طریقے سے دانت مانج لینا چاہیے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازیوں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نمازی کے کاندھے کو پھلانگ کر کے آگے جاتا ہے وہ جہنم میں اپنے لیے پل بناتا ہے۔ آپ کو اگر اے سی میں اور جلدی مسجد کے اندر پہنچنے کا شوق ہے تو ذرا جلدی تشریف لے آئیں۔ یہ لوگوں کے کاندھوں کا، عوام کا پھلانگ کر کے آنا، اس طریقے سے آنا، یہ جہنم میں پل بنانے کے برابر، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ تو بظاہر تو یہ پھلانگ کر کے آنا ہوا، اور مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جو اپنے دور کے مجدد تھے اور ولی کامل تھے، قطب تھے، شہرت کی بلندی پر تھے، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جب حضرت پہنچے، اتفاق سے جمعہ میں پہنچنا تھا وہاں پر، تو حضرت کے نام پر لوگوں کا ازدحام تھا، قرب و جوار کے دیہات سے بھی لوگ پہنچ چکے تھے اور جمعہ کی نماز کا وقت تھا۔ اتفاق سے پہنچنے میں تاخیر ہوئی، امام صاحب بیان شروع کر چکے تھے اور مسجد باہر کھچا کھچ لوگوں کا ہجوم تھا۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے آخر میں جہاں جگہ ملی وہاں چادر بچھا کر کے بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ حضور بحر العلوم علامہ مفتی عبد المنان صاحب علیہ رحمۃ اللہ رضوان تھے۔ انہوں نے کہا حضور آگے تشریف لے چلیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مولانا مجھے آپ ایسے کام کا حکم دیتے ہو جسے حضور نے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا جو نمازیوں کے کاندھے کو پھلانگ کر کے جائے وہ گویا جہنم میں اپنے لیے پل بناتا ہے۔ میں آگے نہیں جا سکتا، میں یہیں بیٹھتا ہوں۔ دھوپ میں حضرت بیٹھے تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، یقیناً آپ کو اگر جلدی سننے کا یا آنے کا یا ادھر بیٹھنے کا شوق ہے تو جلدی آ جایا کرے۔ اس طریقے سے آ کر اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہ کا درج کروانا یہ اچھی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار ہمیں جس طریقے سے بہت ساری نعمتوں کی ہم نے ناقدری کی، ایسے ہی جمعہ کی ناقدری سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور یوم جمعہ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ